أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. صدق اللہ العظیم. الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں. حروف مقطعات یہ 14 ہیں اور قرآن حکیم کی مختلف صورتوں کے شروع میں آتے ہیں. ان کے میننگ اللہ ہی جانتا ہے. کچھ لوگوں نے اندازہ لگایا ہے کہ الف لام سے مراد اللہ ہے اور میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن یہ اندازہ ہے اس لیے کہ حروف مقطعات کے معنی نہ تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں اور نہ ہی مفسر قرآن صاحب قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی ہے، اس لیے ہم بھی اس پر خاموش ہیں. اللہ وہ ہے، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، الا ہو سوائے اس کے، الحی وہ زندہ ہے، القیوم اور سب کا نگہبان ہے. اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی زندہ ہے، یعنی
یہ بات ہر انسان کو سمجھ لینی چاہیے کہ جس اللہ کی وہ عبادت کرنے والے ہیں، جس پر وہ ایمان لائے ہیں، وہ ہر لمحے ان کو دیکھ رہا ہے۔ ان کی حرکات و سکنات، ان کی زبان سے نکلنے والے الفاظ، ان کے دل و دماغ میں آنے والے خیالات اور وسوسے، پاؤں سے چل کر جانے والے مقامات، آنکھوں سے دیکھی جانے والی اشیاء، کانوں سے سنے جانے والے الفاظ کو وہ جانتا ہے، سمجھتا ہے اور اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ القیوم کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کے اوپر، اس زمین کے اوپر اور اس زمین کے اندر ایک وہ آسمان ہے جو ظاہراً ہمیں نظر آ رہا ہے، جس کے اوپر میں اور آپ سورج، چاند، ستاروں اور سیاروں کو دیکھتے ہیں، بادلوں اور ہواؤں کے گولوں کو دیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ بقیہ وہ آسمان ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام کو ٹھہرایا ہوا ہے، اور اللہ کے فرشتے وہاں موجود ہیں، جہاں جنت، دوزخ، میدان حشر، عرش معلی، جنت الفردوس، جنت الاعلی جیسی چیزیں موجود ہیں۔ اور ایک وہ زمین ہے جس کے اوپر میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں میرے اور آپ کے مکانات ہیں، دکانیں، کوٹھیاں اور بنگلے ہیں، پلازے ہم نے بنا رکھے ہیں۔ لیکن اس زمین کے نیچے بھی بہت کچھ موجود ہے، جس میں اس کی مخلوقات بھی شامل ہیں اور اس کا نظام بھی موجود ہے۔ فرمایا کہ وہ القیوم ہے، ان ساری نظر آنے والی چیزوں، چاہے وہ آسمانوں میں ہوں یا زمینوں میں ہوں، اور جو چیزیں ہمیں نظر نہیں آ رہی ہیں یا کل کو زمین سے اٹھ کر باہر آئیں گی تو ہمیں نظر آئیں گی، وہ ان ساری چیزوں کا اکیلا وحدہ لا شریک مالک ہے۔ اس کی حکومت بلا شرکت غیر ہے، وہ اکیلا ہے، وہ تنہا اور یکتا ہے، وہ ہر ابتدا سے پہلے ہے اور ہر انتہا کے بعد بھی وہی ہے۔ اس کا کوئی خاندان نہیں ہے، اس کے کوئی بیوی بچے نہیں ہیں، اس کا کوئی دوست اور ساتھی نہیں ہے، وہ اکیلا ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ہوا تھا۔ جو بھی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، چاہے وہ موسمیاتی تبدیلیاں ہوں یا روحانی تبدیلیاں ہوں، وہ سب کی تبدیلیوں کا خالق اور مالک وہ بھی اللہ کی ذات ہے۔ اسی کی حکومت اور بادشاہت ہے، انسان اس کا نائب ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ یہ جس زمین کے تم مالک بنے پھرتے ہو اور بڑے فخر کے ساتھ بتاتے ہو کہ میں نے 2 اور 5 ایکڑ کا فارم ہاؤس بنایا ہے، اربوں روپے میں نے اس کے کنسٹرکشن پہ لگائے ہیں، اس کے تم مالک نہیں ہو۔ یہ جس بڑی گاڑی پر بیٹھ کر تم لوگوں کو اتراتے پھرتے ہو، یہ تمہارا مال نہیں ہے۔ جس بینک بیلنس کی بنیاد پر تم اپنے آپ کو سپیریئر سمجھ رہے ہو، یہ تمہاری رقم نہیں ہے۔ اسی لیے سیانے یہ لوگ بات کہتے ہیں کہ اکثر بڑی بڑی گاڑیوں اور بڑے بڑے فارم ہاؤسز اور بنگلوں اور کوٹھیوں میں چھوٹے لوگ رہتے ہیں، چھوٹے دل والے بونے لوگ رہتے ہیں، اس لیے کہ انہیں اپنی ان چیزوں پر بڑا ناز و نام ہوتا ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو اللہ کے سامنے ڈرنے والے ہیں اور خشوع و خضوع اختیار کرنے والے ہیں۔ فرمایا تمہارا کچھ نہیں ہے، اولاد تمہاری نہیں ہے، تم اس کے مالک نہیں ہو، تم زمینوں اور بنگلوں اور کوٹھیوں اور گاڑیوں اور بینک بیلنس اور پلاٹوں کے بھی مالک نہیں ہو۔
ایون کہ تم اپنی باڈی کے بھی مالک نہیں ہو، اس پر بھی اختیار صرف اللہ رب العالمین کا ہے۔ اسی لیے سوسائڈ، خودکشی حرام ہے، اس لیے کہ اس باڈی کا مالک اللہ ہے، وہ جب چاہے اسے بے جان اور مردہ کرے۔ کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے۔ خود کوئی اپنی جان اس لیے نہیں لے سکتا کہ وہ اللہ اس کا مالک ہے، وہ اس کا مالک ہی نہیں ہے۔ کوئی کسی کو قتل اس لیے نہیں کر سکتا کہ اسے اختیار نہیں ہے۔ کسی انسان کو، کسی بھی چیز کو ختم کرنے کا اختیار وہ صرف اللہ رب العالمین کی ذات کو ہے، جو کہ خالق اور مالک ہے۔ اور نادان لوگوں نے اپنی جگہ چاہے کتنے ہی خدا اور معبود بنا رکھے ہوں، مگر اصل واقعہ یہ ہے کہ خدائی پوری کی پوری بلا شرکت غیرے اس غیر فانی ذات کی ہے جو کسی کی بخشی ہوئی زندگی سے نہیں ہے، بلکہ آپ اپنی ہی حیات سے زندہ ہے، اور جس کے بل بوتے ہی پر کائنات کا یہ سارا نظام قائم ہے۔ اپنی سلطنت میں خدا بندی کے جملہ اختیارات کا مالک وہ خود ہی ہے، کوئی دوسرا نہ اس کی صفات میں اس کا شریک ہے، نہ اس کے اختیارات میں، اور نہ اس کے حقوق میں۔ لہذا اس اللہ کو چھوڑ کر یا اس کے ساتھ شریک ٹھہرا کر زمین یا آسمان میں جہاں بھی کسی اور کو معبود الہ بنایا جا رہا ہے، ایک جھوٹ گھڑا جا رہا ہے، اور حقیقت کے خلاف یہ جنگ کی جا رہی ہے۔ آیت نمبر 3 کے اندر ارشاد فرمایا کہ نازل کیا ہے اس نے علیکا، آپ پر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الکتاب، کتاب کو۔ جب الکتاب کہا جاتا ہے تو اس سے مراد اسپیسیفک قرآن مجید ہے۔ بالحق، کے حق کے ساتھ، بازر بی کا مطلب ساتھ ہوتا ہے، ود جسے ہم کہتے ہیں۔ مصدقن، یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے، لما، ان باتوں اور ان چیزوں کی، بین یدیہ، جو آپ سے پہلے ہیں، وانزل التوراۃ، اور اسی نے نازل کیا تھا اس سے پہلے تورات کو، والانجیل، اور انجیل کو۔ قرآن مجید سابقہ اقوام، سابقہ آسمانی کتابوں اور صحیفوں اور انبیاء اور قوموں اور ان کے حالات کی تصدیق کرتی ہے۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور ان کے علاوہ کچھ صحیفے، چھوٹی چھوٹی کتابیں بھی اللہ نے اپنے برگزیدہ بندوں پر نازل فرمائی۔ آیت نمبر 4 کے اندر فرمایا کہ من قبل، اس سے پہلے، ہدی للناس، لوگوں کو ہدایت کرنے والی، وانزل الفرقان، اور لوگوں کے درمیان فرق کرنے والی، وہ یہی کتاب۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کے ساتھ، لہم، ان کے لیے ہے، عذاب شدید، سخت عذاب، واللہ، اور اللہ تعالی، عزیز، غالب ہے، ذو انتقام، اور بدلہ لینے والا ہے۔ یعنی عام طور پر لوگ تورات سے مراد بائبل کے پرانے عہد نامے کی ابتدائی 5 کتابیں، اور انجیل سے مراد نئے عہد نامے کی 4 مشہور انجیلیں لے لیتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ الجھن پیش آتی ہے کہ کیا فی الواقعہ یہ کتابیں کلام الہی ہیں، اور کیا واقعی قرآن ان سب باتوں کی تصدیق کرتا ہے جو ان میں درج ہے۔ لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ تورات بائبل کی پہلی 5 کتابوں کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ ان کے اندر مندرج ہے، درج شدہ ہے۔
اور انجیل نئے عہد نامے کی اناجیل اربعہ کا نام بھی نہیں ہے، بلکہ وہ ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ دراصل تورات سے مراد وہ احکام ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے لے کر ان کی وفات تک تقریباً 40 سال کے دوران میں ان پر نازل ہوئے۔ ان میں سے 10 احکام تو وہ تھے جو اللہ تعالیٰ نے پتھر کی لوحوں پر کندہ کر کے انہیں دیے تھے۔ باقی ماندہ احکام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لکھوا کر اس کی 12 نقلیں بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کو دے دی تھی، اس لیے کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے اور اس کی 12 کاپیاں کروا کر ہر قبیلے کے سربراہ کو ایک ایک کاپی دے دی۔ جیسے جب اللہ نے حکم دیا کہ آپ جنگلوں میں نکلیں تو پانی کی قلت محسوس ہوئی، تو اللہ نے فرمایا فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا کہ موسیٰ علیہ السلام اس پتھر پر اپنا عصا مارو۔ جب انہوں نے مارا تو 12 اس میں سے چشمے پھوٹ پڑے۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو اس سے بھائی معلوم ہوتا ہے کہ وہ 12 قبیلے تھے۔ اور ایک نقل بنی لادی کے حوالے کی تھی تاکہ وہ اس کی حفاظت کریں، اسی کتاب کا نام تورات ہے۔ یہ ایک مستقل کتاب کی حیثیت سے بیت المقدس کی پہلی تباہی کے وقت تک محفوظ تھی۔ اس کی ایک کاپی جو بنی لادی کے حوالے کی گئی تھی، پتھروں کی لوحوں سمیت عہد کے صندوق میں رکھ دی گئی تھی، اور بنی اسرائیل اس کو تورات ہی کے نام سے جانتے تھے۔ لیکن اس سے ان کی غفلت اس حد کو پہنچ چکی تھی کہ یہودیوں کے بادشاہ یوسیہ کے دور میں جب ہیکل سلیمانی کی مرمت ہوئی تو اتفاق سے سردار کاہن یعنی ہیکل کے سجادہ نشین اور قوم کے سب سے بڑے مذہبی پیشوا خلقیہ کو ایک جگہ تورات رکھی ہوئی مل گئی، اور اس نے ایک عجوبے کی طرح اسے شاہی منشی کو دے دیا، جو شاہی دربار کا منشی تھا، جسے آج کے دور میں ہم پرنسپل سیکرٹری کہتے ہیں۔ اور شاہی منشی نے اسے لے جا کر بادشاہ کے سامنے اس طرح پیش کیا جیسے عجیب انکشاف ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بخت نصر نے یروشلم فتح کیا اور ہیکل سمیت شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، تو بنی اسرائیل نے تورات کے وہ اصل نسخے جو ان کے ہاں تاکہ نسیاں پر رکھے ہوئے تھے اور بہت تھوڑی تعداد میں تھے، ہمیشہ کے لیے گم کر دیے۔ پھر عزر اکاہن عزیر کے زمانہ میں بنی اسرائیل کے بچے کچے لوگ بائبل کی اسیری سے واپس یروشلم آئے اور دوبارہ بیت المقدس تعمیر ہوا، تو عزرا نے اپنی قوم کے چند دوسرے بزرگوں کی مدد سے بنی اسرائیل کی پوری تاریخ مرتب کی، جو اب بائبل کی پہلی 17 کتابوں پر مشتمل ہے۔ اس تاریخ کے 4 باب یعنی خروج، اخبار گنتی اور استثناء حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت پر مشتمل ہیں، اور اس سیرت ہی میں تاریخ نزول کی ترتیب کے مطابق تورات کی وہ آیات بھی حسب موقع درج کر دی گئی ہیں جو عذرا اور ان کے مددگار بزرگوں کو دستیاب ہو سکی۔ لہذا دراصل اب تورات اس منتشر اجزاء کا نام ہے جو سیرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر بکھرے ہوئے ہیں۔ ہم انہیں صرف اس علامت سے پہچان سکتے ہیں کہ اس تاریخی بیان کے دوران میں جہاں کہیں سیرت موسوی کا مصنف کہتا ہے کہ خدا نے موسیٰ سے یہ فرمایا، یا موسیٰ نے کہا کہ خداوند تمہارا خدا یہ کہتا ہے، وہاں سے تورات کا ایک جز شروع ہو جاتا ہے، اور جہاں پہ سیرت کی تقریر شروع ہو جاتی ہے وہاں وہ جز ختم ہو جاتا ہے۔ بیچ میں جہاں کہیں کوئی چیز بائبل کے مصنف نے تفسیر و تشریح کے طور پر بڑھا دی ہے، وہاں ایک عام آدمی کے لیے یہ تمیز کرنا سخت مشکل ہے کہ آیا یہ اصل تورات کا حصہ ہے یا شرح و تفسیر ہے۔
تاہم جو لوگ کتب آسمانی میں بصیرت اور علم رکھتے ہیں وہ ایک حد تک صحت کے ساتھ یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ ان اجزاء میں کہاں کہاں تفسیری و تشریحی اضافے ملا دیے گئے ہیں۔ قرآن انہی منتشر اجزاء کو تورات کہتا ہے اور انہی کی وہ تصدیق کرتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ان اجزاء کو جمع کر کے جب قرآن سے ان کا مقابلہ کیا جاتا ہے تو بجز اس کے کہ بعض مقامات پر جزوی احکام میں اختلاف ہے، اصولی تعلیمات میں دونوں کتابوں کے درمیان یکسر فرق نہیں پایا جاتا۔ آج بھی ایک ناظر واضح طور پر محسوس کر سکتا ہے کہ یہ دونوں چشمے ایک ہی جگہ سے پھوٹے ہیں اور ایک ہی منبع سے نکلے ہیں۔ اسی طرح انجیل دراصل نام ہے ان الہامی خطبات اور اقوال کا جو مسیح علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری 2.5-3 سال میں بحیثیت نبی ارشاد فرمائے۔ وہ کلمات طیبات آپ کی زندگی میں لکھے اور مرتب کیے گئے تھے یا نہیں، اس کے متعلق اب ہمارے پاس کوئی ذریعہ معلومات نہیں ہے۔ ممکن ہے بعض لوگوں نے انہیں نوٹ کر لیا ہو، اور ممکن ہے کہ سننے والے معتقدین نے ان کو زبانی یاد رکھا ہو۔ بہرحال ایک مدت کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک پر مختلف رسالے لکھے گئے تو ان میں تاریخی بیان کے ساتھ ساتھ وہ خطبات اور ارشادات بھی جگہ جگہ حسب موقع درج کر دیے گئے ہیں جو ان رسالوں کے مصنفین تک زبانی روایات اور تحریری یادداشتوں کے ذریعے سے پہنچے تھے۔ آج متی، مرقس، لوقا اور یوحنا کی جن کتابوں کو اناجیل کہا جاتا ہے دراصل انجیل وہ نہیں ہے، بلکہ انجیل حضرت مسیح کے وہ ارشادات ہیں جو ان کے اندر درج ہیں۔ ہمارے پاس ان کو پہچاننے اور مصنفین سیرت کے اپنے کلام سے ان کو الگ کرنے کا اس کے سوا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ جہاں سیرت کا مصنف کہتا ہے کہ مسیح نے یہ فرمایا یا لوگوں کو یہ تعلیم دی، صرف وہی مقامات اصل انجیل کے اجزاء ہیں۔ قرآن حکیم انہی اجزاء کے مجموعے کو انجیل کہتا ہے اور انہی کی وہ تصدیق کرتا ہے۔ آج کوئی شخص ان بکھرے ہوئے اجزاء کو مرتب کر کے قرآن سے ان کا مقابلہ کر کے دیکھے تو وہ دونوں میں بہت ہی کم فرق پائے گا، اور جو تھوڑا بہت فرق محسوس ہوگا وہ بھی غیر متعصبانہ غور اور تأمل کے بعد بآسانی حل کیا جا سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ